لاپتہ افراد کے کیس میں چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم ذمہ داری لیں یا انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں جو ان کے تابع ہیں. ریاست خود جرم میں شامل ہو تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہو ہی نہیں سکتی. ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ والا کسی کو جا کر اٹھا لے. آج تک کسی کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. یہ تو سیدھا آرٹیکل 6 کا جرم ہے. صحافی مدثر نارو کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. دوران سماعت کہا کہ ہمیں نہیں معلوم میڈیا آزاد ہے یا نہیں، ورنہ مسنگ پرسنز کی تصاویر صفحہ اول پر ہوں. اٹارنی جنرل صاحب آپ بتائیں عدالت کیا کرے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ معاملہ موجودہ حکومت کو وراثت میں ملا. مدثر نارو نے تنقید کے علاوہ ایسا کچھ نہیں کیا کہ لاپتہ کر دیا جائے. عدالت نے ریمارک دیے کہ عدالت کہہ سکتی ہے شہری جس دور میں لاپتہ ہوئے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزراء اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں. ایک ہال آف شیم بنا کر تمام چیف ایگزیکٹوز کی تصاویر وہاں لگا دیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ صرف چیف ایگزیکٹوز کی تصاویر کیوں لگائی جائیں. مزید سماعت 18 جنوری تک ملتوی. وزارتوں اور ان کے ماتحت اداروں کا ریئل اسٹیٹ بزنس مفادات کا ٹکراؤ اور غیر قانونی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، خود بھی وہی کام کر رہی ہے. کیا سرکار خود کام نہیں کر سکتی؟ کیا آپ سے ہر چیز اس عدالت کو کہنی ہے کہ یہ کریں؟ ریاست خود مجرموں کو تحفظ دیتی ہے. یہاں کرمنل اپیلوں میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ریاست خود ان جرائم میں شامل ہے. وزارتوں اور ماتحت اداروں کے نام پر ریئل اسٹیٹ بزنس کے خلاف کیسز میں اٹارنی جنرل سے 17 جنوری کو حتمی دلائل طلب کر لیے. ملک جو سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج تھا افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ شرکت کرنے کی، اسی کے اوپر سارا نزلہ گر گیا کہ وہ اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کیونکہ پاکستان کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے. کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی جنہوں نے امریکہ کی الائنس میں شرکت کی. 10-15 سال کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، جو بھی مغرب اخبار ہوتا تھا کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا، بلکہ بدنامی ہوئی کہ ڈبل گیم کھیل رہے. غلطیاں ساری وہ کر رہے تھے، اسکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا. کیجولٹی تو پاکستان بن گیا تھا اس جنگ. ہم ساتھ بھی دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایلائی بھی کہہ رہے ہیں. وہ ایلائی ہمیں بومبنگ بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں، پھر بلیم بھی ہمیں کر رہے ہیں. غلطیاں امریکہ نے کی، قربانی کا بکرا پاکستان کو بنایا گیا. قربانیوں کا کریڈٹ دینے کی بجائے مغربی میڈیا نے الٹا پاکستان کو ڈبل گیم کھیلنے کے الزام میں بدنام کیا. امریکہ کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا. افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا اور سارا نزلہ بھی پاکستان پر گرا. وزیر اعظم عمران خان کی مغربی میڈیا پر تنقید. وزیر اعظم نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننے کو پاکستان کا تاریخ دور قرار دیا. کہا شرم کا مقام تھا کہ ہم ساتھ بھی دے رہے تھے اور اتحادی ہم پر بمباری بھی کر رہا تھا. ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں اور قصوروار بھی ہمیں ٹھہرایا جا رہا ہے. جو نقصان پاکستان نے اٹھایا امداد اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں. عدلیہ اور پولیس میں ریفارمز لانے کے لیے جس تیزی سے کام کرنے کی ضرورت تھی محکمہ قانون نے ویسے کام نہیں کیا. یہ حکومت کی ناکامی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اعتراف. جیو نیوز کے سینئر رپورٹر احمد فراز کی کتاب کی تقریبی رونمائی سے خطاب میں کہا کہ عدلیہ میں ریفارمز کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا. رانا شمیم کے بیان حلفی کی اشاعت پر توہین عدالت کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت سے عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی گئی. عدالت پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کا سوال ہو تو عدالت برداشت نہیں کرے گی. شائلین اس عدالت کے اسٹیک ہولڈر ہیں. اس کیس کے حقائق الگ اور یہاں سوال مختلف ہیں. معاملے کو بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں دیکھیں گے. پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی نے کہا کہ بیان حلفی دینے والا اس کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ شائع ہونا چاہیے. صحافی انصار عباسی نے کہا کہ رانا شمیم نے انہیں بیان حلفی شائع کرنے سے بھی نہیں روکا. اس کورٹ کے لیے کافی احترام ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انصار عباسی سے کہا کہ آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، آپ کی ساکھ ہے. یہ بھی کہا کہ اگر کورٹ کے بارے میں بد اعتمادی پھیلا دی گئی تو کیا ہوگا. وہ اور ان کی کورٹ کے جج احتساب کے لیے تیار ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جنہیں توہین عدالت کے نوٹس دیے گئے وہ اپنے بیان حلفی جمع کروا دیں. اس دوران رانا شمیم کا اصل بیان حلفی بھی آ جائے گا.
اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کی جائے. عدالت فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرے. عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی. کوर्ٹ میں جو کیس ہے میں کچھ نہیں بات کرتا اس کا سارا کچھ آپ نے حاکم نظار سے پوچھے جا کے. رانا صاحب جس بارے میں آپ نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے وہ بھی تو ایک سب جوڈس میٹر ہی تھا نا سر. آج اٹارنی جنرل نے فریمنگ آف چارج کی ریکویسٹ کی ہے. میرے تو آنے سے پہلے جو کچھ بات ہوئی میں تو موجود نہیں تھا. اب انہوں نے ریکویسٹ کیا کورٹ کو کہ آپ کے مجھے نہیں پتا یہ نہیں کہا گیا. جو بتانا تھا عدالت میں بتا دیا, اب کوئی بیان نہیں دوں گا. گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کا صحافیوں کو جواب. کہا عدالت میں ان کی موجودگی میں فرد جرم سے متعلق بات نہیں ہوئی. ایک سوال پر بولے مزید جوابات کے لیے ثاقب نثار سے جا کر پوچھیں. رانا شمیم کا اوریجنل بیان حلفی لندن سے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا. رجسٹرار نے سربمہر لفافے کو ایک اور سیل لگا دی. لفافہ صرف چیف جسٹس کھول سکتے ہیں. مریم نواز وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں. الیکشن لڑنے کی اہل نہیں. الیکشن جب بھی ہوں تو وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے. رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کا دو ٹوک اعلان. ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. شہباز شریف پارٹی صدر ہیں, وہی نون لیگ کے امیدوار ہوں گے. شہباز شریف 5 ملین امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث پائے گئے. شریف فیملی کے چپراسی اور کلرکوں کے نام پر مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس چلائے گئے. 18 بینک اکاؤنٹس میں 17,000 سے زائد ٹرانزیکشن کی منی ٹریل کا تجزیہ کیا گیا. تفتیش میں ٹھوس شواہد سامنے آئے کہ اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی. ایف آئی اے نے 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف چالان بینکنگ کورٹ میں جمع کرا دیا. شہباز شریف, حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز مرکزی ملزم نامزد. چالان کے مطابق شہباز شریف نے بیرون ملک تحصیلات بحرین کی ایک خاتون کے نام اسحاق ڈار کی مدد سے کی. نون لیگ کی رہنما مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری. مریم نواز نے مائیوں اور مہندی کی تصاویر شیئر کر دی. کہا یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار اور خوبصورت لمحہ ہے. تقریبات میں خوبصورت ملبوسات میں مریم نواز مرکز نگاہ بنی رہی. مریم نواز کی حمزہ شہباز کو اسٹیج کی جانب لے جاتے ہوئے بھی ویڈیو سامنے آ گئی. گزشتہ روز مریم نواز بیٹے کی مہندی لائیں, گانا بھی گنگنایا. مریم نواز نے بہو کو گجرے پہنائے. حمزہ شہباز نے نئے شادی شدہ جوڑے کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی. پاکستان میں کرونا کے اومیکرون ویرینٹ کے پہلے مریض کی تصدیق. محکمہ صحت سندھ کا متاثرہ خاتون کے رہائشی علاقے میں مائکرو لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ. مائکرو لاک ڈاؤن کراچی کے سوجر بازار اور رحیم اپارٹمنٹ کے اطراف لگایا جائے گا. پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 6 افراد کا انتقال ہوا. برطانیہ میں اومیکرون ویرینٹ سے پہلی ہلاکت رپورٹ. لاہور کا لارڈ میئر کون ہوگا؟ حماد اظہروی میئر لاہور کے امیدوار. وزیر اعظم کی زیر صدارت بلدیاتی نظام پر اجلاس میں مشاورت. وزیر اعظم نے حماد اظہر کو بھی بلا لیا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ. جب سے میں
میں پیدا ہوا ہوں. یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں. پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں؟ ہم وفاق پرست ہیں, ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں, تم پاکستان مرد آباد کہنے والے ہو. اب یہ لسانیت کھیلیں گے, اب ایتھنک پالیٹکس کھیلیں گے, تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو یاد رہے گا. سندھ میں بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں. سندھ بلدیاتی قانون کو کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں کراچی میں دہشت گردوں کا راج رہا ہے. آپ لسانیت کی سیاست کریں گے تو عوام آپ کو رد کریں گے. پاکستان مخالف نعرے لگانے والے پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم پاکستان زندہ باد اور آپ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں. ان کو پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بلاول نے دعویٰ کیا کہ اگلے الیکشن میں نہ بلہ چلے گا اور نہ پتنگ, صرف تیر چلے گا. Runs for Rizwan, 4 of them given width, and that is a tremendous shot. Another change in the field. Slower ball goes straight down the ground, long and hard. Crunches that. پہلے G20 انٹرنیشنل میں محمد رضوان اور حیدر علی کی برکفتار 50s اور محمد نواز کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 200 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. رضوان 78 اور حیدر 68 رنز بنا کر آؤٹ. نواز نے صرف 10 گیندوں پر 30 رنز جڑ دیے. گرین شرٹس کا سکور 6 وکٹ پر 200 رنز رہا. ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری. یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے. عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جی یہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا, 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا. یہ پیسے جو میں نے جس کا طرز کیا یہ تو بنی گالا چرانے کے لیے آتے تھے. یہ پارٹی فنڈ کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. جس کے جوتے کے لیس بھی اپنے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایماندار کیسے کہہ سکتا ہے؟ عمران خان کا بنی گالا کا گھر جہانگیر ترین جیسے لوگوں کے پیسے سے چلتا تھا. تحریک انصاف کے سابق سینئر رہنما جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کا انکشاف. کہا بنی گالا کا گھر چلانے کے لیے جہانگیر ترین جیسے لوگ 30 لاکھ روپے ماہانہ دیا کرتے تھے. بعد میں یہ رقم 50 لاکھ روپے ماہانہ کر دی گئی. یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانت دار آدمی ہے. جس آدمی کے جوتے کے تسمے بھی اس کے اپنے پیسوں کے نہ ہو اسے دیانت دار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے پی ٹی آئی کے پارٹی انتخابات میں دھاندلی پر جہانگیر ترین اور پرویز خطر کو پارٹی سے فارغ کرنے کی سفارش کی تھی, مگر عمران خان نے اس پر خود انہیں ہی پارٹی سے نکال دیا تھا. اسلام آباد میں گلوکار عاطف اسلم کے کانسرٹ میں شریک بعض افراد کی خاتون سے بدتمیزی. عاطف اسلم نے خاتون کو اسٹیج پر بلا کر تسلی دی اور کانسرٹ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے. عاطف اسلم کی کانسرٹ چھوڑ کر جانے کی ویڈیو وائرل. خاتون نے سوشل میڈیا پر عاطف اسلم سے خراب انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی اپیل بھی کی. وزیر اعظم نے پنجاب میں نیا پاکستان صحت کارڈ کا اجرا کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کورونا میں لاک ڈاؤن نہ کرنے پر اپوزیشن نے برا بھلا کہا. آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ جس ملک نے کورونا میں اپنے عوام اور معیشت دونوں کو بچایا وہ پاکستان ہے. حکومت نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. صحت کارڈ پروگرام سے 440 ارب روپے 3 سال میں خرچ ہوں گے. اب غریب سے غریب شہری بھی اپنا علاج کرا سکے گا. مارچ کے آخر تک پنجاب میں شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. 50,000 روپے سے کم آمدن والوں کو بھی احساس کارڈ ملے گا. میاں والی میں پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے والے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما امیر خان سونوسی کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنما نے گزشتہ روز جلسے میں تلاشی لینے پر پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا تھا.
बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल मुसलसल जारी, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यंग डॉक्टर्स की सेंडमैन अस्पताल के अहाते से मुतालिबात के हक में रैली, पुलिस ने गेट बंद करके रैली को अस्पताल के अहाते में ही रोक लिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज और धरने के बायस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासर। कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात और तराने चलाए, मरीजों को मजीद परेशान किया। मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के मुतालबे पर हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स मरीजों के इलाज को तैयार नहीं। कराची में कोरोना के दौरान फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज मुसलसल 13वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कोरोना के दौरान भर्ती नर्सेज को मुस्तकिल करने का मुतालबा। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश में पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके कुछ देर बाद रिहा कर दिया। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और बेलिबास करने के केस में वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज किसकी है? गिरफ्तार मुलजमान को फोरेंसिक के लिए पुलिस लाहौर ले गई। तो उनके साथ मर्द हजरात थे, उनकी फोटो भी बना रहे हैं और साथ कह रहे कपड़े ला रहे, और वो वीडियो वायरल कर दी। मेरा बेटा बुनिया तो मेरी बेटी की 25 तरीक में शादी है, मैं तो सकी कर सकती हूँ, मैं बातें के इंतजार कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। ताजिरों का कहना है कि खवातीन चोरी करके फरार होने लगी, रोकने पर खुद बेलिबास होना शुरू हुई, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद है। अगर गिरफ्तार ताजिरों को रिहा नहीं किया गया तो हड़ताल की कॉल दे देंगे। गिरफ्तार दुकानदार सिकंदर की वालदा का कहना है कि उनके बेटे का कसूर ये है कि उसने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस उसे ही गिरफ्तार करके ले गई। सिंध हाई कोर्ट में फजाया हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन को रकम की वापसी और मुल्जिमान की अबूरी जमानत के केस की समाअत। अदालत ने फजाया हाउसिंग स्कीम में फ्रॉड से मुतालिक इंक्वायरी में मुलविस 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कराची के इलाके पटेलपाड़ा में घरेलू तनाजे पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी और उसके भाई को कत्ल कर दिया। खातून का एक भाई जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर बख्त बुलंद और उसके भाई ने घर में घुसकर फायरिंग की। शौहर की दूसरी शादी पर खातून ने अदालत से बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली थी और बच्चों को लेकर अपने भाइयों के घर आ गई थी। ټول خپل کارونه ته سر مې څو خبرې کول غوښتله. ګوره دا د وخت د امتحان ټایم دی چې مهرباني وکوئ چې زیم زما باندې کوي د پاتې انټرست وګورئ. د ټول نن بیا خو تاسو مې چې د تحصیل شیټ زموږ ټول غټ امپورټنت دی. که تحصیل شیټ خدای مکه مونږه لوز کړي نقصان به وشي. او دویم چې کوشش دا وکړي چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولئ. د ممبرۍ کې وسوره فند ملاويږي. شکر الحمدلله چې اوس موږ صرف چې کوم ټینډر کړی د دای ایر په کوم نوې ټینډر په پروسس کې دي چې دا به جنوري ټول ورکړل شي شوی خېری. او د دې 70 کروڑ په باسه اسیم پرتیدي نو دماغ خپل خیال لري چې هارون کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر دي کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبر ورکوم. स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुबैना ऑडियो टेप असद कैसर के वकील इलेक्शन कमीशन स्वाबी के दफ्तर में पेश। वकील ने ऑडियो की तस्दीक होने तक इलेक्शन कमीशन अफसर से 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आए, अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। अगले इलेक्शन में भी एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को एक बार फिर 30 मार्च को लॉन्ग मार्च की पेशकश। कहा आप कानून हाथ में नहीं लेंगे तो कानून भी आपको हाथ में नहीं लेगा। एक सवाल पर बोले तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अपोजिशन पहले वोटिंग मशीन पर फड्डा डालेगी और फिर धांधली का शोर मचाएगी। 80 हलकों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क की तारीख में कभी इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई। दवाओं और बच्चों की दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं।
پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا گیس بحران پر اظہار تشویش، کہا کراچی سے خیبر تک لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، حکومت موجودہ ٹرمینلز کی صلاحیت استعمال کرنے میں ناکام ہے، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بحران ختم نہیں ہوا، بڑھ رہا ہے۔ حیدرآباد میں امتحان دینے کے باوجود غیر حاضر قرار دے کر طلبہ کو فیل کر دیا گیا، طلبہ کا اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ پر الزام، فیل کیے جانے والے سینکڑوں طلبہ مختلف اضلاع سے بورڈ آفس پہنچ گئے۔ ناظم امتحانات کا کہنا ہے کہ امتحانات میں تقریباً 7,000 طلبہ طالبات غیر حاضر تھے، شکایات کے ازالے کے لیے بورڈ میں سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کو نہیں مارا، اسلحہ نہیں ملا تھا نا، بس وہ پلاس تھا۔ قتل آپ نے کیا؟ آپ نے کراچی میں خاتون کے ہاتھوں ایک شخص کے قتل کے بعد لاش کے ٹکڑے کیے جانے کے کیس کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات۔ گرفتار خاتون نے پہلے مقتول کو بہنوئی قرار دیا، پولیس تفتیش میں اس کی بیوی نکل آئی۔ پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ ملزمہ خاتون اور مقتول کی 2013 میں شادی ہوئی تھی۔ پولیس کے دعوے کے مطابق دونوں 7 سال سے آئس کا نشہ کر رہے تھے، قتل کی رات بھی دونوں نشے میں تھے۔ خاتون گرفتاری کے 2 دن بعد تک نشے کے زیر اثر رہی۔ خاتون کبھی قتل کا اعتراف اور کبھی انکار کرتی آئی ہے۔ لاہور کے کیرا گجر سنگھ میں پولیو ٹیم سے بدتمیزی اور اینٹیں مارنے والا ملزم گرفتار۔ پولیو ٹیم بی بی پاک دامن گلی نمبر 26 محمد نگر میں قطرے پلانے کے لیے گئی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزم امتیاز نے فیملی کے ہمراہ پولیو ٹیم سے بدتمیزی کی اور چھت سے اینٹیں ماری۔ پولیو ورکرز نے اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دائر کر دی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ مہم کے دوران سندھ کے 30 اضلاع کے 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ کراچی کے 7 اضلاع کے علاوہ سانگڑ، حیدرآباد اور خیرپور میں بچوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ مہم کے دوران 12 سال سے زیادہ کے بچوں کو کورونا ویکسین بھی لگائی جائے گی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ بلوچستان کے 34 اضلاع میں انسداد پولیو کی 5 روزہ مہم شروع۔ مہم کے دوران بچوں کو وائٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر پہلے نمبر پر رہا۔ فہرست میں کراچی کا 7واں نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں بہاولپور کا دوسرا، رائیون کا 3را نمبر رہا۔ پنجاب میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کمالیہ میں کسانوں کو صبح سے شام تک تلاش کے باوجود کھاد نہیں مل رہی۔ راجن پور میں بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ جاری، بروقت کھاد نہ ملنے سے فصلوں کی پیداوار میں کمی کا خدشہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے آسان موبائل اکاؤنٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ آسان موبائل اکاؤنٹ بہت ہی آسان طریقہ ہے، 5 کروڑ افراد کو بینکاری نظام میں لانے کا ہدف ہے۔ چیئرمین نادرہ طارق ملک نے کہا کہ 10 لاکھ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں۔ امریکہ نے قومی سلامتی ایکٹ 2022 سے کابل پر طالبان کے قبضے میں پاکستان کے کردار سے متعلق تمام منفی حوالوں کو خارج کر دیا۔ قومی سلامتی ایکٹ کے سابقہ متن میں کابل پر طالبان کے قبضے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، تاہم ترمیم شدہ ایکٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ نئے ایکٹ میں پاکستان سے متعلق دیگر حوالوں کو بھی خارج کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ شیخ محمد نے مشرق وسطیٰ میں استحکام کی امید کا اظہار کرتے ہوئے دونوں قوموں اور خطے کے عوام کے مفادات میں مزید مثبت اقدامات کی طرف تعاون پر مبنی تعلقات آگے بڑھانے پر بات کی۔ اسرائیلی حکام نے میٹنگ کو تاریخی قرار دیا۔ ونڈو کی تبدیلی اور غیر ملکی کھلاڑی کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کرکٹ کی دنیا کے بڑے نام پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا حصہ نہیں بن سکے۔ ڈرافٹ میں شامل کرس گیل کو کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا۔ بین ڈنگ کو پک کرنے میں لاہور قلندرز سمیت کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ سلور کیٹیگری کی وجہ سے کامران اکمل لیگ سے احتجاجاً دستبردار ہو گئے۔ چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ لیگ لوکل پلیئرز سے بنتی ہیں، غیر ملکی کھلاڑی تڑکا لگانے آتے ہیں۔ Every
new Miss Universe is India. भारतीय मॉडल हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में 80 ममालिक की हसीनाएं शामिल थीं। मिस यूनिवर्स 2021 मुकाबले की रनर अप मिस पैराग्वे नादिया फरेरा और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालिला मस्वाने रहीं। 21 साल पहले अदाकारा लारा दत्ता ने 2000 में और अदाकारा सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया था। ब्राइडल फैशन वीक में झिलमिलाते मलबूसात में सितारों की कहकशां रैंप पर उतर आई। उमर जसवाल और शाजिया मंजूर ने चार चांद लगा दिए। राबिया भट्ट, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन, अलीज़े शाह और रेशम शो स्टॉपर बनी। अलीज़े शाह रैंप पर गिर पड़ी, शाजिया मंजूर ने उन्हें संभाला। अदाकारा उस्ना शाह भी गिरते गिरते बची। दाएं देखा बाएं देखा, हाज़रीन को खामोश रहने का इशारा किया। उरूसी लिबास संभाला और रैंप पर वॉक। रमशा लंच फिर से मतलब डैंड्रफ वापस? फिर से दाल चावल। डैंड्रफ वापस आने का डर। कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा